أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وبشر الذين آمنوا واو منا اور بشر منا بشارت دے دو خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات واو اور عاملو جمع کے لیے ہے جنہوں نے عمل کیے الصالحات صالحتن کی جمع ہے جنہوں نے نیک عمل کیے ان یہ کہ لہم ان کے لیے جناتن باغات ہیں تجری جاری ہیں مین مینا سے تحت مینا نیچے ہا اشارہ جنات کی طرف کے جاری ہیں ان کے نیچے سے انہار نہر کی جمع ہے ہر چلتے ہوئے پانی والی جو نہر ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو یا جیسے دریا ہے سب کو کہتے ہیں ان لہم یہ کہ ان کے لیے باغات ہیں جاری ہیں من تحتہا ان باغات کے نیچے سے انہار نہریں کلما جب بھی کلما جب بھی رزقو ان کو رزق دیا جاتا ہے منہا اس میں سے یعنی باغات میں سے من ثمراتن کوئی پھل دیا جاتا ہے پھلوں میں سے رزق کے طور پر رزقن مطلب رزق مطلب کھانے کے لیے جب بھی ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے قالو تو وہ کہتے ہیں ہاذا یہ الذی وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے من میں نہ سے قبل میں نہ پہلے جو دیا گیا تھا جو رزق دیا گیا تھا ہمیں من قبل اس سے پہلے وَأُتُو بِهِ اور دیا گیا ہے یہ اس کے متشابہ یعنی اس جیسا ہی دیا گیا ہے اتو میں نے دیا گیا بھی مانا وہی پھل اس جیسا متشابہن کا معنی ملتا جلتا اور دیا گیا اس سے ملتا جلتا وَلَهُمْ واؤ اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں یعنی جنت میں ازواجن بیویاں ہوگی زوج کی جمع ہے بیوی کو بھی بولتے ہیں خاوند کو بھی بولتے ہیں لیکن یہاں بیویاں مراد ہے کیونکہ آگے مطہراتن یہ مؤنث والا لفظ ہے یعنی کہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ پاکیزہ ہوں گی ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی مطہراتن پاکیزہ وہم اور واؤ اور ہم یعنی یہ جنت والے فیہا اس میں یعنی جنت میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی
इन्ना मैंने बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ला ला मैंने नहीं यस्तही मैंने हया करना, यानी अल्लाह ताला नहीं शर्माते। अन यजरिबा अन मैंने ये के यजरिबा मैंने बयान करना, मसलन मिसाल, मा जो, वो बाऊजतन मच्छर, फमा जो, फौका मैंने ऊपर, हा इशारा मच्छर की तरफ। अल्लाह ताला नहीं शर्माते इस बात से कि बयान करें मिसाल के तौर पर, मिसाल के बयान करें मिसाल को मच्छर की, मच्छर की तरह, मच्छर की मिसाल, या मच्छर से ऊपर कोई चीज हो, मच्छर की हो मिसाल या मच्छर से ऊपर की कोई चीज हो, उसकी मिसाल बयान करने से अल्लाह ताला नहीं शर्माते या नहीं हया करते, यानी कि पर्दा नहीं रखते। अम्मल्लज़ीना फा फिर, अम्मा बहरहाल, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, बहरहाल वो लोग जो के ईमान ले आए। फा फा नतीजे के माना में आता है, यालमूना मतलब जो ईमान ले वो तो जानते हैं, ये मतलब है वो तो जानते हैं, अन्नहु ये कि वो, यानी कि वो मिसाल जो है मच्छर वाली, कि वो मिसाल मच्छर वाली, अलहक वो सच्ची है, ठीक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की जानिब से, यानी वो कहते हैं कि यही मिसाल होनी चाहिए। व अम्मल्लज़ीना कफरू, वाओ और अम्मा और बहरहाल, अल्लज़ीना वो लोग जो कि काफिर हुए हैं, यानी जिन्होंने पर इख्तियार किया है, फयक़ूलूना वो ये कहते हैं कि मादा ये क्या है, मतलब ये मादा का माना क्या है ये। मादा अरादा, अरादा मैंने इरादा किया, अल्लाह अल्लाह ताला, बिहादा इस, बिहादा इस, मसलन मिसाल से। जो बहरहाल जो जिन्होंने कुफर इख्तियार किया वो कहते हैं कि मादा अराद अल्लाह के अल्लाह, अल्लाह इस बयान इस मिसाल से, बिहादा मसला इस मिसाल से अल्लाह का क्या इरादा है, यानी कि अल्लाह की क्या मुराद है। युजिल्लु अल्लाह ताला गुमराह करते हैं, युजिल्लु में ना गुमराह करना, यु- अल्लाह ताला गुमराह करते हैं बिही इससे, यानी कुरान से या इस मिसालों से, कसीरन बहुत से लोगों को, वयहदी और हिदायत देते हैं बिही इन इन मिसालों से, कसीरन बहुत से लोगों को। वमा युजिल्लु और वमा यहाँ जो के माना में या नहीं के माना में नहीं, और जो युजिल्लु गुमराह हो गया बिही इसकी वजह से, नहीं यहाँ नहीं के माना नहीं है, और नहीं गुमराह होते बिही इससे, इल्ला मगर, अल्फासिकीन नाफरमान लोग। अल्लवीना ये नाफरमान कौन है, अल्लवीना वो लोग हैं, यनकुजूना, यनकुजून नकज है तोड़ना, जो कि तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह के वादे को, मिन बादी मीसाक ही बाद इसके, मीसाक में ना पुख्ता करना, पक्का वादा करना, जो कि तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को बाद उसके पुख्ता होने के, वयक़तऊना और काटते हैं, ख़त्म करते हैं, या कता ताल्लुकी करते हैं, मा उस चीज़ की, अमर अल्लाहु जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया, हमारा हुक्म दिया अल्लाह अल्लाह ताला, बिही उसके बारे में, यानी जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, अन ये कि उसको यू साला उसको मिलाया जाए या जोड़ा जाए, यानी जिस रिश्तेदारी को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है ये उसको तोड़ते हैं। वयुफसिदूना और फसाद करते हैं, फिल अर्जी ज़मीन में, फी मना में अल अर्ज ज़मीन, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल खासिरून यही लोग हैं खसारे वाले। यहाँ जो है कि उनके लिए फल होंगे, तो अहले जन्नत को मुख्तलिफ फल एक ही शक्ल व सूरत में पेश करने का मकसद भी
ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پھلوں کے ایک جیسا ہونے یعنی متشابہ یا ہم شکل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقے اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہیں ہوگی، صرف نام ملتے جلتے ہوں گے، ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ جنت میں ان لوگوں کو صاف پاک بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، جیسے بول و براز یعنی پیشاب وغیرہ، یا حیض و نفاس، اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح بد اخلاقی اور بے وفائی جیسے مانوی جو یعنی کہ ظاہری عیب تو نہیں ہوتے لیکن حقیقت میں عیب ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی پاک ہوں گی۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی آنی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو کہ جن کے فنا ہو جانے یا چھن جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ یہاں ایمان والوں کو جو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عامل الصالحات نیک اعمال کی قید بھی لگائی ہے کہ ایمان بغیر نیک عمل کے انسان کو اس خوشخبری کا مستحق نہیں بناتا۔ اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے اور وہاں ہمیشہ رہنے سے یہ بچاتا ہے، مومن کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو کسی نہ کسی وقت وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن جہنم کے عذاب سے بالکل نجات ہونا یعنی اس میں جائے ہی نہ، اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ خوشخبری نہیں ملے گی۔ آگے ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ ان میں چند آیات پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا، جس ذکر ہے کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال ہی بنا کر دکھا دو۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسی حقیر جانوروں کا ذکر بھی آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ جب کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو کسی ایسی ہی حقیر چیز کی مثال دینا عقل کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس غرض کے لیے کسی حقیر گنونی چیز کا ذکر کرنا شرم و حیا کے خلاف نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کے ذکر سے نہیں فرماتے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے احمقانہ شبہات صرف ان لوگوں کو پیدا ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ ان کے کفر کی وجہ سے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ختم کر چکے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کو کبھی ایسے شبہات نہیں یعنی کہ ان کے ذہن میں نہیں آتے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی یہ بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ مثالیں ہدایت کا سامان پیدا کرتی ہیں، اور بے پرواہی برتنے والوں کے لیے اور زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے صرف ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتے ہیں، اور جن تعلقات اور رابطوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان کو توڑتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلتا ہے۔
پھر آگے جو فرمایا تھا اللہ نے بعوضتن فما فوقہا، یہ بعوضتن کا معنی ہے کہ مچھر ہو، فما فوقہا یہ اس سے اوپر کی کوئی چیز، مطلب یہ ہے کوئی اس سے بھی زیادہ ذلیل یا حقیر چیز ہو، تو اس کی مثال بھی اگر بنتی ہو تو مثال کے طور پر بتانا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سی مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہری بات ہے، مگر اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ گمراہی کا ذریعہ بھی ہے۔ وما یضل به الا الفاسقین، فاسقین یہ فسق سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں باہر نکل جانا یا خارج ہو جانا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے، اور اللہ کی اطاعت سے نکل جانا یہ کفر اور انکار کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور عملی طور پر نافرمانی کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر و بیشتر فاسقین جب آتا ہے تو اس سے کافروں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مومن جو گناہ گار ہو اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ لیکن فقہا کی اصطلاح میں جو فقی ہیں، جو مسئلے مسائل والی کتابیں ہیں، اس میں عام طور پر فاسق اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کی یعنی فقہا کی اصطلاح میں فاسق کو کافر کے مقابل ایک چھوٹی قسم قرار دیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اس سے توبہ بھی نہ کرے، یعنی بڑا گناہ ہو اور توبہ بھی نہ کرے، یا چھوٹا گناہ ہو لیکن اس کو مسلسل کرتا رہے اور اس کی عادت بنا لے، تو فقہا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اور جو شخص یہ فسق کے کام اور گناہ اعلانیہ طور پر یعنی ظاہری طور پر اور جرت کے ساتھ کرتا پھرے، وہ فاسق سے تھوڑا سا ایک درجہ آگے اس کو فاجر کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں فاسق و فاجر۔ تو فاسق ایک گناہ بڑا کرنے والا اور اس سے توبہ نہ کرے، یا چھوٹے گناہ پر اصرار کرے، مطلب اس کی عادت بنا لے، تو وہ فاسق ہوتا ہے، اور اگر وہ اعلانیہ طور پر کرے جرت کے ساتھ تو پھر اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو معنی آیت کے یہ ہے کہ قرآن کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جو فاسق یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے ہیں۔ جن میں کچھ خدا کا خوف ہوتا ہے تو وہ ہدایت ہی حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد جو ہوتا ہے یہ معاملے اور معاہدے کی صورت کو کہا جاتا ہے، وہ معاملہ جو کہ دو شخصوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق ایسے معاہدے کو کہتے ہیں جو قسم کے ذریعے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، یا اس کا قسم کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جائے، پکا کیا جائے۔ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی مزید تشریح ہے، یعنی یہ آیت اس آیت کی مزید تشریح ہے، اور قرآن کے منکروں کے برے انجام کا ذکر ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے جن پر مشرکین نے اعتراض کیا، صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے انکار کرتے ہیں، جس کی دو وجہ ہیں۔ پہلا یہ کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو تمام انسانوں نے اپنے رب سے باندھا تھا۔ یہ ازل سے مراد وہ وقت ہے جس وقت صرف روحیں تھیں، انسان کوئی پیدا نہیں ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کر کے سوال جواب کیے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس زمانے کو ازل کہتے ہیں، ازل۔ ازل کا ویسے ہمیشگی کے معنی میں آتا ہے، یہاں شروع کا معنی ہے، شروع کا زمانہ، جبکہ تمام انسانوں کے اس عالم میں یعنی جہان میں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والے
انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی آپ رب کیوں نہیں ہیں، کیوں نہیں آپ رب؟ جس کی بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالی ہمارے رب اور پروردگار ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت سے باہر نہ جائیں، یعنی اس کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں۔ اس لیے یہ اس ازلی عہد، جو ازلی معاہدہ تھا، یہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اسی وعدے کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے اس معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ دوسری وجہ دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ان تمام تعلقات کو ختم کر ڈالا جن کے جوڑنے یا رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی شامل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو ایک انسان کا اپنے پڑوسی اور دوسرے کام کے شریکوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ تعلق بھی جو عام مسلمان یا عام انسانوں کے ساتھ ہے۔ ان تمام تعلقات کے پورے حقوق ادا کرنے ہی کا نام اسلام یا اسلام کی شریعت ہے، اور انہی میں کوتاہی کرنے سے ساری زمین میں فساد آتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یعنی یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر آیت میں ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ اب یہ جو ان اللہ لا یستحیی ہے کہ اللہ نہیں شرماتے، اس سے ثابت ہوا کہ کسی فائدے مند مضمون کی وضاحت کرنے میں، یعنی کسی کو کوئی بات بتلا رہے ہیں وہ اس کے فائدے کی ہو، تو اس کو وضاحت کرنے میں کسی حقیر یا ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا یہ کوئی عیب یا گناہ کی بات نہیں ہے، اور نہ کہنے والے کی شان میں کوئی فرق آتا ہے۔ قرآن و سنت اور علماء جو ہے ان کے اقوال میں بہت کثرت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں جو عام معاشرے کے اعتبار سے شرمناک سمجھی جاتی ہیں، مگر قرآن و سنت نے اس ظاہری شرم و حیا کی پرواہ کیے بغیر اصل مقصد پر نظر رکھتے ہوئے ان مثالوں سے اجتناب برتنا، یعنی ان سے دوری اختیار کرنا، یہ گوارا نہیں کیا۔ یہ جو ہے ینقضون عہد اللہ من بعد، اس سے ثابت ہوا کہ عہد اور معاہدے کی خلاف ورزی شدید گناہ ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ توڑنے والا تمام نیکیوں سے محروم ہو جائے۔ آگے جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ ہے کہ وہ قطع تلفی کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا اسلام کی شریعت نے حکم دیا ہے، ان کا قائم رکھنا ضروری ہے اور ان کو ختم کرنا حرام ہے۔ غور کیا جائے تو دین و مذہب نام ہی ان حدود و قیود کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اس جہان کی درستگی اور فساد انہی تعلقات کو درست رکھنے یا توڑنے پر موقوف ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے ختم کرنے کو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کے الفاظ میں، یعنی اس عالم کا فساد کی وجہ بتایا گیا ہے۔ اولئک هم الخاسرون میں خسارے والا صرف اسی شخص کو قرار دیا گیا ہے جو کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے۔